دنیا میں ایک انسان تنہا زندگی نہیں گزار سکتا، کیونکہ دنیا کے اندر ایک انسان کو بہت سی ایسی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے جس کی وجہ سے وہ دوسرے سے ملاقات کرتا ہے، دوسرا اس سے ملاقات کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو دوسرے انسان کا ضرورت مند بنا دیا کسی نہ کسی اعتبار سے، اور ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے ضروریات میں گھیر دیا ہے۔ تو کبھی کسی چیز کو لے کر، کبھی کسی ضروریات کو لے کر، کبھی کسی کام کو لے کر کے، اور کبھی کسی طرح ایک انسان دوسرے انسان سے ملاقات کرتا ہے۔ اب جب ملاقات کرتا ہے تو ملاقات کے ہونے کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے دونوں انسانوں میں بات ہوگی، کلام ہوگا، کچھ چیمی گوئیاں ہوں گی، اور کچھ آپس میں باہم کلام کرنے کا موقع ملے گا۔ تو ایسے میں دونوں لوگوں کو شریعت نے کیا حکم دیا، کیسی بات کرنی چاہیے، کیسی باتوں سے بچنا چاہیے۔ ایسے ہی موقع سے شریعت نے حکم دیا کہ آدمی جب کوئی بات کرے تو سچی بات کرے، کیونکہ معاشرے کو نیک بننے کے لیے، معاشرہ میں نیکی کا رواج پیدا کرنے کے لیے سچائی کی بہت ضرورت ہے۔ معاشرہ سچائی سے نیک بن سکتا ہے، اگر سچائی معاشرے سے ختم ہو جائے تو اس معاشرہ کو کوئی برائی سے نہیں بچا سکتا۔ اس لیے سچائی کو انسانیت کی ضرورت ہے، اور انسان جب سچا بولتا ہے، سچ بولتا ہے، تو سچ برابر بولتے بولتے اللہ کے نزدیک بھی وہ صدیق لکھ دیا جاتا ہے، اور وہ نہایت ہی سچا لکھ دیا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس سچائی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کو بہت ثواب دیتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھائی سچائی جہاں نیکی کا راستہ ہے، معاشرے کی اصلاح کا راستہ ہے، جنت کا راستہ ہے، کہ ایک سچا آدمی سچ بولتے بولتے نیکی کی طرف جاتا ہے، اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے، تو سچائی بھی انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ اور برابر بولتے بولتے، سچ بولتے بولتے، کوشش کرتے کرتے اللہ کے نزدیک صدیق بن جاتا ہے۔ اور صدیق یہ ایسی صفت ہے جو اللہ کو بہت ہی پسند ہے۔ تو سچ بولنے سے اور سچ کی عادت ڈالنے سے وہ انسان اللہ کے نزدیک صدیق کہا گیا۔ لیکن اس کے برخلاف اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ برابر بندہ بولتا رہتا ہے، اور جھوٹ بولنے کی کوشش بھی کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک وہ کذاب لکھ دیا جاتا ہے، نہایت ہی جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور معاشرہ تو اس کو جھوٹا کہتا ہی ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کو جھوٹا کہتا ہے۔ اور معاشرے میں جب جھوٹ پنپتا ہے اور جھوٹ کا رواج ہوتا ہے تو معاشرہ نہایت ہی گندگی کی طرف جاتا ہے، سچائی چھپ جاتی ہے، اور جھوٹ ایسا معاشرے میں چھا جاتا ہے کہ سچ بات کو آدمی انکار کر دیتا ہے، لیکن جھوٹ بات کو سچائی کی جگہ رکھتا ہے، اور جھوٹ بات اس طریقے سے معاشرے میں پھیل جاتی ہے کہ سچائی کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ تو یہی بہت بڑی تباہی ہے کہ دنیا کے اندر انسان سچ کا راستہ چھوڑ کر کے جھوٹ کا راستہ اختیار کرے۔ جس جھوٹ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی نجات دلاتی ہے اور جھوٹ ہلاک و برباد کر دیتا ہے۔ یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ کے بارے میں، عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا کذب العبد، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے، تباعد عنہ الملک میلم من نتن ما جاء بہ، کہ اس سے فرشتے دور ہو جاتے ہیں 1 میل اس بدبو کی وجہ سے جس کو وہ بجا لائے۔ یعنی جھوٹ بولنے کی وجہ سے
جھوٹ کلام کرنے کی وجہ سے فرشتوں کو اس کی بدبو محسوس ہوتی ہے، اور اس سے اس جھوٹ بولنے والے انسان سے فرشتے 1 میل دور بھاگ جاتے ہیں۔ جیسے مادی چیزوں میں خوشبو اور بدبو ہوتی ہے، مادی چیزوں کا مطلب وہ ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں، وہ چیز جب سڑ جاتی ہے بدبو آتی ہے، جب اچھی رہتی ہے خوشبودار چیز ہوتی ہے تو خوشبو اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ جیسے مادی چیزوں میں بہت سی چیزیں خوشبودار ہیں، بہت سی چیزیں بدبودار ہیں، اور انسان اس خوشبو کو بھی محسوس کرتا ہے اور بدبو کو بھی محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح غیر مادی چیزوں میں بھی خوشبو اور بدبو ہوتی ہیں۔ فرشتے ان غیر مادی چیزوں کی بدبو کو محسوس کرتے ہیں۔ یہ جھوٹ غیر مادی چیز ہے، لیکن فرشتوں کو اس کی بدبو محسوس ہوتی ہے، اور یہی بدبو اللہ کے نیک بندوں پر بھی ہوتی ہے محسوس، جب ان پر روح کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ اچھائی اور نیکی کے غلبے کی وجہ سے ان کو بھی کیا ہوتی ہیں؟ برائیاں اور جھوٹ ان کو بھی بدبو کرتی ہیں۔ وہ جھوٹ سے، برائیوں سے ایسے دور بھاگتے ہیں جیسے انسان بدبودار چیز سے اپنے آپ کو دور بھاگ کیا کرتا ہے، اور جب اس راستے سے گزرتا ہے بدبودار راستے سے، ناک پر کوئی نہ کوئی کپڑا رکھ لیتا ہے تاکہ ناک کے اندر وہ بدبو نہ جائے، نہیں تو ہم کو نقصان پہنچا دے گی۔ اب بتاؤ، معاشرے کو سچائی کی ضرورت ہے تاکہ سچا معاشرہ بنے، اور معاشرے کو جھوٹ سے بچنے کی ضرورت ہے تاکہ معاشرہ صالح بن جائے اور جھوٹ سے پاک و صاف ہو جائے، سچائی کا دورہ ہو اور سچائی کا ڈنکا دنیا کے اندر پیٹا جائے اور بجے، تاکہ دنیا کے اندر انسان سچا بن کر کے دنیا کے اندر بھی ان سچائیوں کا فائدہ اٹھائے، اور آخرت کے اندر بھی سچائی کا جو ثواب